مست اپنے حال میں ہیں. سال بھر میں 1000 1500 عرس ہوتا ہے ہندوستان بھر میں. یہ کھچڑے کا موسم آ گیا یا تعزیہ کا موسم آ گیا, یہ بابا کا عرس آ گیا, اب علم بلم اٹھانے کا موسم آ گیا, جھنڈا لے کے جائیں گے یہاں سے غازی سرکار بہرائچ شریف. سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی خدمت دین کی یہی ہے. یہ سب جہالت ہے, جہالت جہالت اونلی جہالت ہے. 2-4 سال سے تو یہ جنگلی پن چالو ہے. تازیوں کے ساتھ بت لگا دیے گئے, مورتیاں رکھ دی گئی ہیں, اور ہمارا سنی بت پرستی کر رہا ہے, بت پرستی. 50 ویڈیو اور فوٹو میرے پاس موجود ہے تازیوں کے, جہاں مولانا لوگ, پیر لوگ سب تازیہ کندھے پہ اٹھائے ہوئے ہیں اور مورتیاں لگی گلے میں لٹک رہی ان تازیہ بابا کو. بدقسمتی سے یہ سارا دھندا, گورکھ دھندا اور یہ جنگلی پلس صرف سنیت کے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے. مولانا ڈر کے نہیں مارے بولتا نہیں بیچارہ, اگر بول دیا تو سٹوا ناراض ہو جائے گا, بول دیا تو صدر سیکرٹری خزانچی ناراض ہو جائیں گے, کمیٹی ناراض ہو جائے گی, اگر بول دیا تو نذرانہ کٹ جائے گا, آگے پھر بلائے نہیں جائیں گے. یہ وہ خوف ہے جو انسان کو حق بولنے سے روک رہا ہے. اور گمراہی کے اس دلدل میں ہماری قوم کا بچہ, بوڑھا, جوان, مرد, عورت سب دلدل میں دھنسے جا رہے ہیں. کون ذمہ دار اس کا ہے؟ ہم نے پورے ملک میں لوگوں سے پوچھا ہے کیا ہے تعزیہ, کوئی جواب کسی کے پاس نہیں. کس کے غم میں اٹھاتے ہو, کیوں بناتے ہو تم تعزیے؟ تمہیں حسین کے نام پہ تعزیہ تو یاد آتا ہے, حسین کا کربلا میں آخری سجدہ یاد نہیں آتا؟ 3 دن بھوکے پیاسے رہ کر کے کوئی مائی کا لال کربلا میں اس کنڈیشن میں بھی ان کی سجدے اور ان کے عبادت کا رنگ کوئی بدلا ہو تو مجھے بتاؤ. جان جاتے جاتے خدا کو سجدہ کر کر کے یہ میسج نبی کے نواسے نے دیا ہے کہ اگر قیامت کی صبح تک ایسے حالات دین مصطفیٰ پہ آ جائیں تو یہی کردار اپنانا. حسین شہید اس لیے نہیں ہوئے تھے کہ ان کے نام کا علم بلم اور تازیہ بازیہ اٹھاؤ, اس لیے شہید ہوئے تھے خون میں نہاؤ, زخم سہو, سر فدا کرو, جب وقت آئے دین پہ یوں حق ادا کرو. بچے قربان کر دیے, جوان قربان کر دیے, بھائی بھتیجے قربان کر دیے, رشتہ دار قربان ہو گئے, خود کی جان پیش کر دی. 82 میں سے 72 نفوس قدسیہ شہید ہو گئے, مگر نبی کے دین پر آنچ نہیں آنے دی. کربلا میں حسین نے نبی کا لایا ہوا سجدہ بچایا تھا نا, اللہ رب العزت نے وہ اعزاز دیا ہے. ہم حسین کے نام کا جھنڈا بنڈا نہیں لگاتے, حسین دل میں رہتے ہیں, دل میں. ہاں, اگر وہ نہ ہوتے نا کربلا میں تو آج شناخت ہماری ختم ہو چکی ہوتی. یہ ٹوپیاں, یہ داڑیاں, یہ سجدوں کا وقار, یہ مسجدوں کے مینارے, یہ قرآن کی پاکیزہ تلاوت, یہ سب کچھ صدقہ ہے حسینی کردار کا. اس لیے او سنیوں, کس جنگل میں گھوم رہے ہو تعزیہ لے کر کے؟ دنیا کے نقشے پہ ایک کربلا ہے جو عراق میں ہے. کرم فرماؤں نے ہر گاؤں میں کربلا بنا رکھا ہے. ہاں, ایک چھوٹکا کربلا ہے, وہ بڑکا کربلا ہے. وہ کیا آشا, ملیدہ, اگربتی, لوبان, بولے کہ جی مہندی نکالی جاتی ہے اور جی وہ 4 دن تک اس کو گھمایا جائے گا, پھر بڑے عزت و وقار کے ساتھ چوک پہ لایا جائے گا, تو اس کے آگے پیچھے کچھ کودنے والے بندر کی طرح کودتے رہتے ہیں. ان کو پھائک بولتے, پھائک. یہ ضمیر فروشی, یہ بے غیرتی. حضرت زین العابدین کربلا کے چشمدید گواہ ہیں.
یہ تنہا بچ کے آئے تھے حضرت امام حسین کی اولاد میں سے. لگ بھگ 40 سال تک کربلا کے بعد مدینے میں رہے, کبھی بھی انہوں نے تعزیہ نہیں بنایا. ان کے بھائی ان کے سامنے شہید ہوئے, ان کے آوان و انصار ان کے سامنے شہید ہوئے, ان کے والد بزرگار ان کے سامنے شہید ہوئے. ان کو غم نہیں تھا, یہ پھٹے پڑے ہیں 1400 سال کے بعد. ہاں, وہ تعزیہ کا لائیں, پنی لائیں, چمچمی لائیں, بانس کی پھٹی لائیں, ایسا سجا سنوار کر کے ہنسی 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 ہنسی. جاہل کہیں گے. بند کر دو یہ جنگلی پن. حسینیت تعزیہ اٹھانے کا نام نہیں ہے, حسینیت مصطفیٰ کے دین پہ ذبح ہو جانے کا نام ہے. پہچانو اپنے آپ کو, شعور بیدار کیجئے. امام اہل سنت نے فرمایا جو تعزیہ کے سامنے ملیدہ, آشا, فاتحہ, درود اور خطاب فرماتے ہیں وہ مولوی پیٹ پالنے والے ہیں. دیکھ لو فتاوی رضویہ. ہماری قوم نے یہ بولے یہ تعزیہ کو نہیں مانتا ہے, یہ سنی نہیں ہے. ارے واہ, کیا تمہارے پاس بہت بڑھیا لائسنس ہے جاری کرنے کا کہ جو تعزیہ کو نہ مانے وہ سنی نہیں ہے, تم سنی ہو. کچھ یہ ترک دیتے ہیں, ارے ہمارے دادا, پر دادا, لکڑ دادا, پکڑ دادا سے اسے جلا آ رہا ہے. ایک بار نہیں منایا تھا تو بھینس مر گئی تھی, ایک بار نہیں رکھا تو وہ لڑکا مر گیا. ہم کو 40 سال ہو گئے اس کے خلاف تقریر کرتے ہوئے, ابھی تک ہم نہیں مرے ہیں, ایک دم زندہ ہے. اگر تعزیہ رکھنے سے کوئی مرتا نہیں ہے تو میری طرف سے اجازت ہے, ہر گھر میں ہر آدمی کے نام کی الگ الگ تعزیہ ہونی چاہیے. اگر تعزیہ سے کوئی نہیں مرتا ہے بھائی صاحب تو مت مرو بھائی صاحب, بنا لو سب لوگ تعزیہ. یہ کیا لاجک ہے جو باؤنسر جا رہی ہے, تعزیہ رکھیں گے تو مریں گے نہیں, بیمار نہیں ہوں گے. ہم نے ایسے ایسے تعزیہ داروں کو مرتے ہوئے دیکھا, ناک رگڑ رگڑ کر کے دو مرنے کی دعائیں مانگتے اور موت نہیں آتی. اس لیے خدا کے لیے اور سنیو اپنے حال پر رحم کرو, اپنے حال پر. تعزیہ تعزیت سے بنا ہے. تعزیت کہتے ہیں جس کے ہاں کوئی مر مرا جائے نا, اس کے ہاں جا کر کے غم کے الفاظ کہنا, بھائی صاحب صبر کیجئے, ان اللہ مع الصابرین, سب کے ساتھ ایسے ہی ہوتا. اس کو تعزیت کہتے ہیں. تو کیا کربلا والوں کو تم مردہ مانتے ہو؟ ارے کربلا کی شہید مردہ کی زندہ. قرآن جن کے زندگی کی گارنٹی دیتا ہو, جب وہ زندہ ہے تو یہ تعزیہ بازیہ کیا بلا ہے. اس کا مطلب یہ ہے, اس کے پیچھے ریزن یہ ہے ذہنی عیاشی, بے غیرتی, بے شرمی, ملت کی بہو بیٹیوں کو برسرے بازار رسوا کرنا, گلی کوچوں میں جلوس نکال کر کے پیسہ وصولنا اور ہنگامہ بپا کرنا اور اپنی جہالت کا ڈھول پیٹنا تاکہ لوگوں کو لگے بہت بڑا اس کی محبت کا شوق چل رہا.